السلام علیکم ویورز، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ زکریا یونیورسٹی ملتان کے ان لا کالجز کے اسٹوڈنٹس کو اپڈیٹ کرنا چاہوں گا جو 3 ایئر پروگرامنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں، جن کا سیکشن بیچ 2016 کا ہے، 17 کا ہے، 18 کا ہے، اور ان اسٹوڈنٹس کے ایگزام کے حوالے سے جو معاملات ابھی جو ہے کرٹیکل کنڈیشن میں ہیں۔ ابھی حال میں یونیورسٹی نے 5 سالہ بیچز کے اسٹڈی سینٹرز کا اعلان تو کر دیا، لیکن ان کے لیے کوئی حتمی صورت اختیار نہ کی ہے۔ کچھ میجر ایشوز اور اعلیٰ عہدیداران سے ڈسکس کرنے کے بعد ہمیں جو کچھ پوائنٹ آف ویو ملے ہیں جو آپ لوگوں کے اسٹڈی پلان کے حوالے سے بہترین ہو سکتے ہیں، آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس میں زکریا یونیورسٹی ملتان کو سب سے پہلے جو ایشو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی ایک بڑی تعداد کو کلیئر کرنے کے حوالے سے ہے۔ دیر از نو ڈاؤٹ کہ جناب 2016، 17، 18 بیچ کے بہت زیادہ تعداد میں اسٹوڈنٹ ہیں اور مختلف کالجز سے وابستہ ہیں، اور ان میں سے اکثریت کی بات کی جائے تو وہ ان کالجز سے وابستہ ہیں جنہیں گھوسٹ لا کالجز قرار دے دیا گیا ہے۔ JIT کی رپورٹ میں جو سپریم کورٹ میں پیش کی گئی تھی، اس میں ان کالجز کو گھوسٹ قرار دیا، اور اتنا ہی نہیں، ان کالجز کے معاملات کو جو ہے سرفرست کرنے کے بعد یونیورسٹی سے اسکروٹنی رپورٹ مانگی گئی، اور یونیورسٹی نے بہت سارے فیکٹس پر مشتمل اسکروٹنی رپورٹ ان کو پیش کی اور بہت سارے اسٹوڈنٹس کو اللیگل قرار دے دیا۔ اب یونیورسٹی چاہتی یہ ہے کہ اس معاملے کو کلیئر کیا جائے، جو ماضی میں نہ تھا ہو چکا، ہم اسٹوڈنٹس کو لے کر آگے بڑھیں، جبکہ پاکستان بار کونسل لیگل ایجوکیشن کمیٹی چیئرمینس اور دیگر کا کہنا ہے کہ جو رپورٹس آپ نے پیش کر دی ہیں، یا تو ان رپورٹ کو جھٹلا دیں یا اس پر عمل کریں۔ ان کے مطابق ایسے تمام اسٹوڈنٹس کا فیصلہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور سپریم کورٹ جب تک کوئی فیصلہ نہیں دیتا تو ان کالجز کے اسٹوڈنٹس کو جناب مزید آگے لے کر چلنے کے حوالے سے نہ تو پاکستان بار کونسل سیٹسفائی ہے، اور نہ ہی جو ہے ان کے وابستہ کوئی بھی شخصیت ایسے جو لیگل باڈی میں آتی ہو۔ تو آپ سب کو اپڈیٹ کرتا چلوں، یونیورسٹی اسی پوائنٹ آف ویو کو لاسٹ میں اپنے سینڈیکیٹ میٹنگ میں ڈسکس کر چکی، اور اسی بات کو آگے رکھا کہ سپریم کورٹ میں ان کے کیسز پینڈنگ ہیں۔ آج اس ویڈیو میں ایسے تمام اسٹوڈنٹس جو ان جینین لا کالجز سے وابستہ ہیں، ان کے ساتھ حقیقت تلخ کچھ باتیں شیئر کرنا چاہوں گا، جو اگر ان کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں اور ان کا مائنڈ سیٹ کلیئر ہوتا ہے تو وہ ایک شارٹ ڈائریکشن کے ذریعے اپنے امتحانات اور اسٹڈی سینٹر کو ممکنہ طور پر حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، آپ لوگوں کے ایشو کے حوالے سے لیگل ایجوکیشن کمیٹی سے ڈسکس کی گئی تھی، اور اعلیٰ عہدیداران سے بھی کئی بار ڈسکشن کی جا چکی ہے۔ ان کی جانب سے ایک ہی جواب آتا ہے کہ انہوں نے یا سپریم کورٹ نے کسی بھی آرڈر میں امتحان کے حوالے سے کوئی ممانعت نہ کی ہے۔ ہاں، اگرچہ لاسٹ میں جو رزلٹ رکا ہوا تھا سپلیمنٹری ایگزام 2019 کا معاملہ یہیں پر گڑبڑ ہوا تھا، تو ان میں سے جینین اسٹوڈنٹس کو جناب اناؤنس کر دیا گیا تھا، مین ٹو سے ان کے رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی تھی، اور لاسٹ آرڈر کے مطابق یہ بھی تھا کہ ان اگر اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹی آگے اکوموڈیٹ کرتی ہے تو ڈائریکٹر آف لیگل ایجوکیشن کمیٹی کو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کل ملا کے 2230 اسٹوڈنٹس کے رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کی گئی، اور اسی کے مطابق جتنے کالجز ہیں ان تمام اسٹوڈنٹس کو آگے لے کر چلنے یونیورسٹی کے پاس اختیار ہیں، اور یہی بات لیگل ایجوکیشن کمیٹی کرتی ہے کہ انہوں نے کسی قسم کا کوئی ایسا آرڈر جاری نہیں کیا ہے۔ ہاں، اگر یونیورسٹی ایگزام نہیں لیتی ہے تو یونیورسٹی اپنی لاپرواہی دکھا رہی ہے، یا یونیورسٹی کیا پلان بنا رہی ہے اس کے حوالے سے ان کو نہیں پتہ۔ متعدد بار انہوں نے جو ہے ایگزام لینے کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس میں جناب اعلیٰ دسمبر 2022، جن میں مارچ جو ہے وہ اگست، جن میں ہے جو آپ کو بتا دوں فیبرری 2024، اور لاسٹ میں جناب علیہ سپریم کورٹ کا آرڈر۔ انہوں نے مسلسل طور پر اس بات کو کہا کہ یونیورسٹی ایگزام لے، اور حال ہی میں اسٹوڈنٹس کے جناب جانب سے اور لیگل ایجوکیشن کمیٹی کو جناب علیہ درخواست دینے کے بعد اس معاملے کو بتایا گیا کہ یونیورسٹی ایگزام نہیں لے رہی ہے، نہ تو ان کے اسٹڈی سینٹر بنا رہی ہے، نہ ان کو اناؤنس کر رہی ہے، تو یونیورسٹی کے وی سی کے خلاف جناب محترم توہین عدالت پیش کی جائے گی۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کے سامنے معاملات ہوں گے۔ سپریم کورٹ میں معاملات اس لیے پینڈنگ ہے کہ ابھی جو ہے کچھ معاملات ایسے ہیں پاکستان بار کونسل کے، جو ابھی جو ان کے حالات اس طرح کے ہیں، وہ بیزی روٹین کو فیس کر رہے ہیں، بار کے الیکشنز کے حوالے سے، ججوں کی تعیناتی کے حوالے سے، تو آپ کا کیس جو ہے التوا کا شکار ہے۔ لیکن اعلیٰ عہدیداران کو گزارش کرنے کے بعد انشاءاللہ بہت جلد آپ کا کیس جو ہے لسٹ میں آ جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو انہی دنوں میں خوشخبری مل جائے گی۔
अब جو ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو گوس کالجز کی کیٹیگری میں نہیں آتے ہیں ان کو کسی بھی طرح سے روکنے کا جواز یونیورسٹی کو نہیں ہے. آپ لوگوں کے حوالے سے رائے کی گئی تھی ان سے لیگل ایجوکیشن کمیٹی کے جو ممبران سے, ان کا یہی کہنا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں اگر شارٹ کورس چاہتے ہیں, شارٹ ایک رستہ چاہتے ہیں, تو آپ لوگوں کے پاس شارٹ یہ رستہ ہے. لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں آپ ریٹ کریں, اور سابقہ ریٹ تو ہمارے پاس ہی ہے. ایک ریٹ میں نے شیئر بھی کیا ہے جو بچے کو جواب دیا گیا ہے کورٹ کے جو ہے وہ کیس ڈپوزٹ ہونے کے بعد, کہ جناب یونیورسٹی ان کے معاملات کو آفیشلی اناؤنس کرے, ایک سپیکنگ آرڈر جاری کرے, اور جن اسٹوڈنٹس کا جناب سپریم کورٹ میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے ان کو تو اکوموڈیٹ کرے. باقی جن کا معاملہ ہے ان کے رزلٹ کی اناؤنسمنٹ اس طرح کرے کہ سارے معاملات کو جو ہے اپنے آفیشیل ویب پیج پر جناب اناؤنس کرے, تاکہ اسٹوڈنٹس کے اس معاملے کو ایک عزیزی طور پر دیکھا جائے. آپ دیکھیں کہ اس میں تمام اسٹوڈنٹ ایسے جو جینین لا کالجز کے ہیں بخصوص 2230 اور انہی کالجز کے بقایا اسٹوڈنٹ جو پارٹ 2 کے ہیں اور سپلیمنٹری ایگزام 2019 کے رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کے بعد ایسے اسٹوڈنٹ جن کی سپلی ہے اور وہ لوگ مزید آگے ایگزام کو فیس کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے اسٹڈی سینٹر کو آن کیا جا سکتا ہے. اور وہ کیسے کہ آپ لوگ بینچ میں ایک ریٹ کریں اور اس ریٹ کے مطابق سابقہ آرڈر لگائیں, تاکہ یونیورسٹی آپ لوگوں کو تو اکوموڈیٹ کرے. آپ لوگوں کے حوالے سے جب بار کونسلس کو اعتراض نہیں ہے تو پھر یونیورسٹی جان بوجھ کے ہڈل کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ تو آپ لوگ جو ہے اپنے متعلقہ جو ہے اسٹوڈنٹ رجسٹر متعلقہ سارے معاملوں اکٹھا کریں. وہ اسٹوڈنٹ جو میرا لارج نمبر میں ہے, ہر اسٹوڈنٹ کوئی اپنی اپنی جناب ریٹ کر لے, کوئی 10 بندے مل کے ایک کر لیں, 20 مل کے ایک کر لیں, کافی سارے اسٹوڈنٹ ہیں تو کافی سارے اسٹوڈنٹ مل کے جو ہے ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو پہ جو ہے آپ وہ ریٹ کریں. مے بی جو ہے رسپونڈنٹ میں وہ سارے ایک جگہ پر بھی آ جائیں گے, لیکن آپ لوگوں کی وائس ڈفرنٹ ٹائم میں لی جائے گی, اور آپ لوگوں کے لیے کانٹرا پی بھی موجود تھی لاسٹ میں. تو آپ لوگ ان کا سہارا لیں, اور آپ لوگ کو اگر لگتا ہے کہ آپ لوگ معاملت کو فائنل شکل نہیں دی جا سکتی تو پاکستان بار کونسل کو آپ پارٹی بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ شارٹ وے آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. لانگ وے کی بات کریں سپریم کورٹ میں ہیرنگ کے حوالے سے, تو سپریم کورٹ کی ہیرنگ جب ہوگی تب گوس لا کالجز کے اسٹوڈنٹ کا فیصلہ ہوگا. تو گوس لا کالجز کے اسٹوڈنٹس کے لیے جینین لا اسٹوڈنٹس کے کالجز کو روکنے کی کہاں قانون کی جناب سارے بالادستی ہے. تو اس لیے آپ جو جینین لا کالج ہے کم سے کم آپ لوگ تو تھوڑا آگے بڑھیں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈفرینٹ گروپس میں جناب اعلیٰ اسٹوڈنٹس کو جناب اعلیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ جی وہاں جا رہے ہیں, ہم لوگ گورنر ہاؤس جا رہے ہیں, ہم لوگ وہیں جا رہے ہیں. کون بھی جا رہا ہے, کسی بھی گروپ کا لیڈر وٹ ایور, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم لوگ جو ایک پلیٹ فارم پہ ویسے ڈسکس کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے, چلے کہ رائے تلفی ہو جاتی ہے, سارے معاملات چلتے ہیں, تو رائے دینا بھی جو ہے ایک خدا کی رحمت کا ایک ذریعہ ہے جس سے ہم دونوں پر, ہم سب پر اللہ کی رحمت ہو سکتی ہے. تو آپ لوگ جو ہے گروپ لیڈران کی جو ہے نا وہ قیادت چھوڑ کر خود جو ہے تھوڑا سا کچھ عمل کو لائیں. اسٹرائک کرتے ہیں تو آپ لوگ آتے نہیں ہیں, پھر ڈفرینٹ وے پر ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو پھر آپ لوگوں کی لیزی پن خود ہی کی ہے. یا تو اس میں انٹرسٹ چھوڑ دیں, یا تو پھر اس معاملے کو لے کر آگے مکمل طور پر بڑھیں. ایسے تمام اسٹوڈنٹ جو صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں, میرا یہ کہنا ہے کہ جینین کو دھکا لگائیں. انہوں نے بیجز وائز سارے بیجز کو کلیئر کرنا ہے اور پھر سارے معاملات کو آگے لے کر چلنا ہے. بیجز آپ سب کے چلنے ہیں, سب کالجز کو اکوموڈیٹ کرنا ہے, لیکن اس کے لیے ٹوٹلی بتا دوں ٹکڑے ٹکڑے شکل میں لے کر چلنا ہے. سو ایسے تمام اسٹوڈنٹ جو جینین کالجز ہیں وہ ضرور ریڈ کریں, گوس لا کالجز کے اسٹوڈنٹ اپروچ کریں, پاکستان بار کونسل کوشش کریں کہ آپ لوگوں کی ریٹ لگے. ہم لوگ بھی کوشش کریں گے کہ جتنے بھی سلامتوں والے جاننے والے ان سے گزارش کریں گے آپ لوگوں کے معاملات کو ایک بہتر شکل میں لایا جا سکے. تو آپ لوگ تھوڑی خود کوشش کر لیں, اور جو اسٹوڈنٹس کے کمیونٹی سنا ہے کہ وہ لوگ بھی آپ لوگوں کے حوالے سے کوئی ایڈوکیٹ پیش کر رہے ہیں, تو آپ لوگ رابطہ بنائیں. بھائی ایک پلیٹ پہ کیوں نہیں اکٹھا ہو رہے, ایک پلیٹ فارم پہ کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر. آپ کو گورنر کے پاس جانے سے یا دیگر پارٹیز کے پاس جانے سے کوئی بینیفیٹری کچھ نہیں ملنا, کوئی بینیفیشری پوائنٹ نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس. آپ لوگوں کے پاس جو بینیفیشری پوائنٹ وہ یہی ہے, جینین لا کالجز جو ہے ملتان بینچ میں ریٹ کر لیں, اور گوس لا کالج والے کوشش کریں سپریم کورٹ میں چلے جائیں. اس کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس کوئی حتمی صورت نہیں ہے. جسٹس منظور علی شاہ صاحب کا ایک بہت پیارا لاسٹ میں ایک الفاظ جو مجموعہ میں شیئر کرنا چاہوں گا آپ سبھی سے. انہوں نے کہا تھا کہ جناب اعلیٰ سپریم کورٹ کی ڈیسیژن یہی رہ گئی ہے کہ جو جینین یا نان جینین کالجز کے سارے معاملات کی حتمی شکل کو بتائیں. آپ لوگ لیگل باڈیز ہیں, یونیورسٹی لیگل باڈیز ہے, اور پاکستان بار کونسل لیگل باڈیز ہے, ایچ سی لیگل باڈیز ہے. تو آپ لوگ تین پارٹیز مل کے اپنے فیصلے کیوں نہیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ تو یہاں پر ثابت ہوا کہ اگر آپ کسی اور کی طرف بھی جائیں گے تو ڈائریکشن گھوم پھر کے یہی آنی. تو آپ لوگ جو ہیں مل کر ان لوگوں کی طرف بڑھیں جو آپ لوگوں کے معاملے کو آسان بنا سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. سو میرا مطلب یہی ہے کہ یہاں تو آپ لوگ یونیورسٹی کے حوالے سے معاملات کو یقینی بنانے کے لیے 2 بیچز کر لینا اپنے, ایک جینین کو ملتان بھیجیں, باقی سپریم کورٹ میں آ جائیں. باقی آپ پاکستان بار کونسل کو سپریم کورٹ میں جو کیسز لگے ہوئے ہیں جو گوس لا کالج, پاکستان بار کونسل اپروچ کریں, جو متعدد وکیل کی بات کرتے ہیں ان کو اپروچ کریں تاکہ کیس جلد سے جلد لگے. تو آپ لوگ کا فیصلہ وہیں ہونا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی کہیں ریلیف کے حوالے سے, تو مجھے دور دور تک نظر نہیں آتا, بلکہ جس سے بھی ڈسکس کرتے ہیں وہ یہی کہتا ہے کہ یار آپ ان اسٹوڈنٹس کو سمجھا سکتے ہیں, سمجھانے بارہ ہمیں تو صدیاں ہوگی. میں نے بھی کافی ٹائم آپ کو کہا تھا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں, اور دیکھ لیں آج 4 سال بعد وہی باتیں ہیں, وہی ریپیٹ ہو رہا ہے, وہی پریکٹیکل ہو رہا ہے جو 4 سال پہلے آپ کو بتایا گیا تھا.
اب بھی آپ اگر بات نہ مانیں گے تو نادانی میں گزرے ہیں وہ دن جس کو میں بربادی کہوں یا آبادی، یہ جو سارے معاملات اللہ کی طرف سے ہیں۔ بہرحال چلیں اب کوشش کریں، جو چیز کہنا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے معاملات کو حتمی صورت دیں۔ باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، اور دعا میں یاد رکھیے گا، دعا تو ہم سب کے لیے کریں گے، لیکن آپ لوگ جو ہیں اپنی کوشش کریں، اپنی کوشش کو یقینی بنائیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ گروپ وائز ڈیوائڈ ہونے کی بجائے آپ لوگ اپنے اپنے کام کو حتمی شکل دیں۔ انشاءاللہ اس طرح کی مزید ویڈیوز اور آپ لوگوں کے حوالے سے کوشش شروع کریں گے۔ ایکچولی آپ سبھی کو پتہ ہے کہ میں فزیکلی پرابلم سے گزر رہا تھا، الحمدللہ ناؤ آئی ایم فائن، اور میں ٹھیک ہوں کافی حد تک۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے گزارشات ضرور کریں گے، اعلیٰ ادھر سے کرتے بھی ہیں اور کرتے رہیں گے۔ باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہتر علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔